بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، جزاک اللہ. ناظرین کرام، میٹرو ون نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن آمد خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سبھی کو خوش آمدید، اور ہماری جانب سے سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں ہوں مختار احمد. جیسے کہ پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں، قرأت عبدالباسط صاحب نے کی اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت قرأت کا انداز تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے. ربیع الاول کے حوالے سے تمام تر بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. سنت و بھرا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں ہم مفتی صاحب سے جو ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اور ایسے میں ارسلہ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم یہ بات ضرور اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ہمارا اس پروگرام کو کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک ٹرانسمیشن کے تھرو جڑے ہوئے، بلکہ اس کا مقصد سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم سب سبق سیکھیں، اور سبق سیکھنے کے ساتھ ساتھ پوری کوشش یہ کی جائے کہ آپ تک وہ تعلیمات پہنچائی جائیں جس پر عمل کر کے آپ بھی جو ہے وہ نیکیاں کمائیں اور ہم سب کو بھی نیکیاں کمانے کا موقع ملے. بالکل جی، آگے بڑھیں گے. اور اس وقت ہمارے ساتھ محمد موجود ہیں عمر، اور محمد عمر سے ہم کہیں گے کہ عمر باقاعدہ طور پہ حمد باری تعالیٰ سے شروع کیجیے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا. تا عمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ناظرین کرام، اور
بلکہ مختار جی۔ ہم شروعات میں جو ہے ناظرین کرام کی طرف تو جائیں گے مختار، میرے خیال ہے سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں اسٹینڈ ایکٹیو پرفیومز جن کی خوشبو بہت ہی اعلیٰ، اور اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو نارتھ واک میں ان کا زبردست سا آؤٹ لیٹ بھی موجود ہے، ضرور جائیے اور ان کی پرفیوم، ان کی خوشبو کو ٹرائی کیجیے۔ ساتھ ہی ساتھ روایت کوکنگ آئل جن کا کہنا ہے برسوں کی روایت اور آج کا انداز بہترین کوکنگ آئل، اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے جی رفایا شوز کا، آن لائن اگر آپ گھر بیٹھے بڑے اچھے سے شوز لینا چاہتے ہیں تو ضرور ان کا انسٹا پیج بھی لائک اور فالو کیجیے اور وہاں سے ان کو آرڈر بھی دیجیے۔ ساتھ ہی ساتھ فائن کریم زبردست سے میٹھے بنانے کے لیے ضرور ٹرائی کیجیے، اور آخر میں شکریہ ادا کریں گے گلشن کچن کا، تھینک یو سو ویری مچ جی۔ بالکل جی، اس کے ساتھ ساتھ جو اٹائر آج میں نے ویئر کیا ہوا ہے، اگر ویسے تو بہت سی تقریبات ہوتی ہیں تو آپ کے کسی بھی قسم کا محافلوں کا انعقاد آج کل ہم دیکھنے زیادہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ شلوار قمیض کی پوری کلیکشن ان کے پاس موجود ہے۔ فواز صدیقی جو کہ ڈیزائنر ہیں، اور آپ سائمہ پری مال میں وزٹ کر سکتے ہیں ان کے اس آؤٹ لیٹ پہ۔ ڈیزوبو ایک ایسا برانڈ جن کی اپنی جو ٹیگ لائن ہے، ٹیگ لائن میں وہ کہتے ہیں کہ ہینڈ میڈ ٹو پرفیکشن۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بیگس اور اس کے ساتھ ساتھ کلچز اور بہت سی ان کے پاس ورائٹی ہے لیدر کی، جو کہ پیور لیدر پہ کام کر رہے ہیں۔ مرد حضرات کے لیے بھی خاص کر کے والیٹس ہو گئے یا کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو بہت شکریہ ڈیزوبو آپ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور پراپرٹی ایک مارکیٹنگ کمپنی ہے جو ایک بہت ہی خوبصورت سا پروجیکٹ لے کر آئی ہے نیپا پہ، کیونکہ شہری کراچی میں جو سینٹر ہے وہ نیپا ہے، اور نیپا پہ ایک بہت ہی خوبصورت سا ان کا پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے برج الایمان، اور برج الایمان جو کہ 19 فلور پر مشتمل ہے۔ بہت ہی خوبصورتی سے اس کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے، 2 بیڈ روم 3 بیڈ رومز کے ان کے جو ہیں وہ اپارٹمنٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارلی برڈ سے اگر کوئی شخص آئے گا اس کو اچھا ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام تر فیسلٹیز ان کو دی جا رہی ہیں۔ آگے بڑھیں گے، پروگرام کو لے کے چلیں گے، اور اس وقت ہم کیونکہ ظاہر ہے دینی ایک ماحول ہوتا ہے، اس میں ہم احادیث کا ذکر روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اور بڑا ضروری ایک سلسلہ ہے کہ ہم معاشرے کا جو بگاڑ ہے نا ارسلہ، اگر ہم اس کو سدھارنا چاہیں، ہمیں احادیث کو صرف سننا یا اس کے ترجمہ پڑھنے سے مطلب یہ اس کا جو ہے نا ہمیں سمجھ لیں کہ عمل کرنا پڑے گا، بالکل عمل کرنا پڑے گا۔ آپ سنیں، پڑھیں، سمجھیں، اور پھر جو اصل مقصد ہے وہ ہے عمل کرنا، جس سے واقعی نظر آئے کہ آپ کی زندگی میں پازیٹیو چینج آئے اور آپ ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے انسان ثابت ہو سکے۔ تو آج کی ہم حدیث کی جانب بالکل بڑھیں گے، اور سب سے پہلے انٹروڈکشن کروائیں گے مفتی صاحب کا۔ مفتی صاحب جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، مفتی عثمان غنی، اور نائب مدیر ہیں دارالعلوم فتحیہ کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ اپنے پروگرام میں ہم ویلکم بھی کریں گے، اور آج کی حدیث جو سب سے امپورٹنٹ ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں سب سے بڑا بگڑتا ہوا ایک جو لہجہ ہے نا، وہ بڑا امپورٹنٹ ایک کردار ادا کرتا ہے۔ ایسے میں ہم آج کل بچوں کو دیکھ رہے ہیں، بچوں میں بھی تمیز نظر نہیں آتی، برداشت نہیں ہے، اس کا آؤٹ کم یہ آتا ہے کہ اخلاق خراب ہو جاتا ہے، بالکل ایسا ہی بدتمیز ہو جاتے ہیں، اور یہ بچے بڑے سب کے اندر ہی ہے، بہت زیادہ اب نظر آتا ہے، اور اس کو کبھی کوئی ایٹیٹیوڈ کا نام دے دیتا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے اس میں صبر کی کمی ہو گئی ہے، کبھی کہتے ہیں ذرا ان کو پتہ نہیں کس بات کا غرور ہے، تو کچھ بھی اس کا نام ہو سکتا ہے، لیکن آؤٹ کم یہ نکل رہا ہے کہ اخلاق جیسے ہونے چاہیے ایک اچھے مسلمان کے، جو ہمیں سکھایا گیا ہے اس طرح کا اخلاق نہیں، اور اخلاق کا درجہ سب سے اوپر ہے۔ بے شک، بالکل ایسا ہی اسی حوالے سے حدیث ہے، ہم نے تمہیں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اسی حوالے سے مفتی صاحب آپ کی رہنمائی میں ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر وضاحت کی جائے، بلکہ مفصل ایک جامع ہمیں پیغام دیا جائے تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس کو سنیں، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، او کما جاء فی الحدیث المبارکہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تو بھیجا ہی صرف اسی لیے ہے تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کر کے دکھاؤں، اخلاق کو مکمل طور پہ تمہیں بیان کر کے اور اپنے عمل سے اس کو ادا کر کے دکھاؤں۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ وقت اتنا قلیل ہے کہ اس پورے کے پورے اخلاق کے دائرے کو سمیٹنا اور چھوٹے سے وقت کے اندر پورا بیان کرنا وہ جو ہے بہت زیادہ مشکل ہے۔ میں اس پروگرام کے اندر اس موقع پر ایک جامع ترین حدیث اخلاق کے طور پر پیش کروں گا، جس کے اندر پوری کی پوری سیرت طیبہ سما جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کے اندر 3 باتیں ارشاد کی گئی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اس وقت معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں جب یہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس کا غلط مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ بھی تم کسی کے ساتھ توڑو نہیں، تم جو ہے لوگوں کو معاف کرو، نہیں، جبکہ اس کا حقیقی مطلب اور مفہوم یہ ہے، سل من قطعک،
جو تم سے توڑنے لگتا ہے, جو تم سے توڑنے کے در پہ ہے, تم اس سے جوڑنے کے پیچھے اس کے در پہ جاؤ. جو تم سے قطع تعلقی کرنا چاہ رہا ہے تم دوڑ دوڑ کے جاؤ, بجائے میرے ساتھ قطع تعلقی نہ کرو. حدیث کا اصل مفہوم یہ, سل من قطع, جو تم سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے تم اس سے جوڑنے کی کوشش کرو. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ, دوسری بات کیا, جو تم پر ظلم کرتا ہے تم اس کو معاف کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کسی پر ظلم نہ کرو, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, یہ تو حرام ہے دوسرے کو ایذا پہنچانا, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. البتہ اس کا مفہوم یہ کہ جو تمہارے ساتھ ظلم والا معاملہ کرتا ہے تم اس کو بھی معاف کرنے لگ جاؤ. تیسری بات, وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ, جو تمہارے ساتھ برا رویہ اختیار کرتا ہے, جو تمہیں چوٹ پہنچاتا ہے اپنے لہجے کے ساتھ, اپنے عمل کے ساتھ, اپنے کردار کے ساتھ, تم اس کے ساتھ ریٹرن میں اچھا جواب دو. تم اس کو جو ہے اچھے کردار کے ساتھ, اچھے عمل کے ساتھ اس کو پیش آؤ. اگر یہ تم اس بات کے اوپر, ان 3 باتوں پر عمل کر لو گے کہ جو توڑنے لگتا ہے تم اس سے جوڑو, جو تم پر ظلم کرتا ہے تم اس کو معاف کرو, اور جو تمہارے ساتھ برا عمل کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مختار بھائی یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, بات ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ لوگ اگر ہم سے برا کرتے ہیں تو کیا ہم اس کا بدلہ نہ لیں دوسرے سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, جو جتنی معیار کا اور جتنے وزنی تمہارے ساتھ معاملہ کرتا ہے تم اس کا اسی کے بقدر, اسی کے مثل اس کو جواب دے سکتے ہو. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, جتنا اس نے کیا ہے اتنا بدلہ لے سکتے ہو. کوئی ایک تھپڑ لگائے, تھپڑ لگا سکتے ہو. لیکن مجھے یہ بتائیں, اس پوری کائنات اور اس پوری دنیا کے اندر وہ معیار اور وہ وزن اور اس وزن کو اور وہ والا ترازو کہاں ہے جو ایک تھپڑ کے وزن کو جو ہے نا وزن کر سکے؟ صحیح. یہاں پر تو بیان کیا گیا ہے کہ اس کے مثل بیان کرنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے. لہٰذا یہ ہمیں یہ تبلیغ کرتی ہے یہ والی حدیث کہ اگر تم نے اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر پہنچنا ہے پھر یہ ساری صورتیں اختیار کرنی پڑیں گی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. اور ناظرین کرام, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مہمانان گرامی سے بھی آپ کا تعارف کروائیں گے اور بھی بات چیت ہوگی, لیکن یہاں وقت ہو چکا ہے ایک شارٹ بریک کا. جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام, ایک بار پھر سے آپ کو کرتے ہیں خوش آمدید میٹرو ون نیوز پر ماہ ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن آمد خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اور اب میرے خیال ہے مہمانان گرامی کی طرف بڑھتے ہیں. بالکل جی, ایسا ہی ہے. اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا ہے, سینڈکٹیو, جس کا آپ روزانہ کی بنیاد پہ نام لے رہی ہیں, پرفیوم کا. اچھا, اس پرفیوم کے حوالے سے بہت ساری جو ہے نا ہمیں آج گفتگو بھی کرنی ہے, اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ خوشبو ہم کہتے ہیں سنت ہے. بالکل, تو اس پہ بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. اور سب سے پہلے ویلکم کریں گے عدیل اقبال کو, جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل, آپ CEO بھی ہیں اور سینڈکٹیو پرفیومز کو آپ لے کے چل رہے ہیں, کیسے آغاز کیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں میٹرو ون نیوز کا, جنہوں نے مجھے موقع دیا, اور آپ لوگوں کا. اور میں بیسکلی میں پہلے دبئی میں جو ہے اس کام کو پرفیوم انڈسٹری میں جاب کرتا تھا, کافی عرصہ میں نے جاب کی. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ وہاں اس کو ایک پرفیوم کا برانڈ لانچ کیا جائے, لیکن پھر وہاں ہو نہیں سکا. میں پاکستان آیا, ادھر میں نے کچھ سال جو ہے نا ایک پرفیوم انڈسٹری میں جاب کی. تو پھر میں نے سوچا کہ ایک پرفیوم کا کیوں نہ خود اپنا کام کیا جائے. تو میں نے اس کا بہت چھوٹے سے اسٹارٹ کیا تھا. مطلب میں آپ کو کہوں تو ایک جو ہے نا ایک روم سے میں نے اسٹارٹ لیا تھا. میں نے اور میری وائف نے ہم نے مل کے اس کا اسٹارٹ اپ کیا, ٹھیک ہے, انیشیلی اسٹیج دیا. الحمدللہ انہوں نے میرے ساتھ بہت محنت کی, اور اللہ کے فضل سے کہتے ہیں کہ دیکھیں جب ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں نا تو دنیا میں آپ کبھی پیچھے نہیں رہ سکتے. بے شک. تو الحمدللہ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہے کہ ابھی ماں باپ تو نہیں رہے لیکن ان کی دعائیں میرے ساتھ رہ گئی ہیں الحمدللہ. تو اللہ نے ایسی کامیابی دی کہ جس طرح آگے اسٹیپ بڑھاتا رہا, اللہ کامیاب کرتا رہا. اللہ کا بڑا فضل ہے, احسان ہے کہ اللہ نے اس مقام تک پہنچایا. تو باقی جو ہے اب آپ کے سامنے الحمدللہ ایک چھوٹے سے ٹیبل سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا یہ کام. اور یہ میں ان لوگوں کو میسج دینا چاہوں گا کہ جو ینگسٹر ہیں, جو کوئی اپنا کام اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا اسٹیپ لیں, لیکن لیں ضرور. بہترین, کیونکہ آج نہیں کل اللہ پاک آپ کو کامیاب کرتا ہے. اللہ پاک آپ کی محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے. تو انشاءاللہ ایک چھوٹے سے اسٹارٹ اپ سے انسان اسٹارٹ کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. الحمدللہ آج آپ کے سامنے ہم نارتھ واک میں ہی موجود ہیں اور ایٹریم مال میں ہی موجود ہیں الحمدللہ.
और इन करीब इंशाल्लाह मेरा दुबई में भी ओपनिंग का है इंशाअल्लाह इरादा। ताला, आमीन। तो बस ये सारा इसका सूरत हाल है, यहाँ से मैंने इसका स्टार्टअप लिया। ये थोड़ी सी जर्नी बेहतरीन है। भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है और एक बड़ी अच्छी बात कही है अरसला कि हरकत में बरकत है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है और इनिशियली स्टेप लेते हुए ना हम सब बड़ा डर रहे होते हैं, लेकिन वही वाली बात है ना, अगर कामिल यकीन हो खुदा ताला पे तो उसके बाद ये तमाम मनाजिल आसान हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे। तो कुछ तो आपको भी डर लगा होगा, नौकरी छोड़ के एकदम कारोबार की तरफ आना। अच्छी बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन डर बहुत लगता है। बिल्कुल तो एग्जैक्टली क्या ऐसा ही है कि जब मैं रिस्क उठाया? जी पाकिस्तान आया तो मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया, लेकिन इसके साथ मैं जॉब भी करता रहा। ये ठीक अच्छी है, जॉब मैंने नहीं छोड़ी क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपेंसेस होते हैं, उसको कवर करना होता है। तो उसके साथ मैं जॉब करता रहा, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी वाइफ का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ बहुत ताउन किया और बहुत साथ उन्होंने दिया। साथ मिल के हम लोग चले, रात रात दिन मेहनत की, हमने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाब किया इस तरह से। तो अभी जाके जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अब इस तरह कर दिया है कि अब मज़ीद हम आउटलेट खोलने की तरफ जा रहे हैं। ज़बरदस्त भाई, ये बड़ी एक अच्छी बात है। अच्छा, एक आपने अपना जो आउटलेट बताया वो आपका है नॉर्थ वॉक में और दूसरा आपने जो है वो एट्रियम मॉल में। ये अच्छी चीज़ है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान आगे बढ़ता है। मेरे ख्याल से नात की जानिब बढ़ना चाहिए हमें। अब्दुल बासित, हम चाहेंगे कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमामे सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। और मुस्तकिल उनकी चौखटे अता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।
जी बिल्कुल जी, और आगे बढ़ेंगे मेरे ख्याल से आप अभी किचन की जानिब किचन की तरफ चले जाएं क्या, देख लें हमने शेफ ने क्या कुछ बना लिया है, क्या शुरू कर दिया है या शुरू करने वाली है। यहाँ कान में मेरे कुछ आवाज़ आए तो हम आगे बढ़े। क्या बात है, देखिए पता है चले बड़ा चले जी, किचन की तरफ हम आने वाले हैं। शेफ आपकी तरफ हमारे भागते दौड़ते, आप जल्दी जल्दी अपना वो किचन नहीं करते, कोई मेहमान आ रहा हो तो जल्दी जल्दी किचन साफ करना शुरू करते हैं, चीज़ें समेट के रखते हैं, अब पता चल जाएगा मैं कितनी फुहड़ हूँ। तो ये कुछ होने वाला है, आपने सफाई वफाई कर लिया तो हम आ रहे हैं आपके किचन में, ठीक है। चलिए जी हम किचन में पहुँचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्सलाम मुख्तार, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो प्यारी भी बहुत लग रही हैं। बस आप सब प्यारी हैं इसलिए आप मुझे प्यारी कहती हैं। नहीं हमारी कोई डील नहीं हुई है, हमारी कोई डील नहीं हुई है। हमारी डील हो भी नहीं सकती। बहुत अच्छा एक फैमिली की तरह काम करते हैं मिलके, हमेशा से लोग हमें काफी टाइम से साथ देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा शेफ आपके पास हम 1-2 मिनट बाद दोबारा आते हैं, आप जरा ब्रेक लगाएं, हम और सफाइयाँ वफाइयाँ और करें मुझे थोड़ी लगता सी। है आज भी कुछ मीठा मीठा अच्छा सा तैयार हो हाँ, जाएगा। मैं आप थोड़ी सी और चीज़ें पीछे अरेंज करें, हम जल्दी से आ रहे हैं आपकी तरफ, हम मेहमान की तरफ ही आ जाते हैं। मार्केट कंपटीशन कितना सख्त मिला पाकिस्तान में? अभी तो आप माशाल्लाह जब दुबई जाएंगे तो हम फिर इंटरनेशनली भी पूछ सकेंगे, लेकिन कराची में पाकिस्तान में आपको बहुत सख्त कंपटीशन मिला? कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इवन लोग कहते हैं कि यार आप कैसे सरवाइव कर रहे हो, इतने कम प्राइसेस में आप जो है ना परफ्यूम सेल कर रहे हैं और इतनी हाई क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत प्रीमियम क्वालिटी और इतने कम प्राइसेस में। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों तक जो है ना क्वालिटी पहुँचे और कम प्राइसेस में लोग अफोर्ड कर सकें। इसीलिए हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे एक ऑप्शन ये भी रखा है कि जो अगर चेक करना चाहते हैं तो अपने हमारा टेस्टर बॉक्स है, तो 5 ml के 5 टेस्टर्स होते हैं टेस्टर, वो भी आसानी से बाय कर सकते हैं सिर्फ 1100 में। तो ज़बरदस्त। इस वजह से हमने असल में अपने कस्टमर्स के लिए आसानी के लिए हमने ये चीज़ की है। उससे भी अच्छा ये ऑप्शन है कि हम ऑनलाइन में, फ़िज़िकल अभी आउटलेट पर नहीं है, ऑनलाइन में हमने 30 ml का भी ऑप्शन रखा है जो स्टार्टिंग तकरीबन 1100 समथिंग से है 30 ml। तो इस वजह से जो है हम लोग कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट के साथ चलना पड़ता है, तो भी चल रहे हैं इस और तरह। लास्टिंग अगर मैं पूछूं कितनी है? लास्टिंग की अगर मैं बात करूँ अल्हम्दुलिल्लाह तो तकरीबन 8 to 12 आवर्स की इंडोर लास्टिंग है इसकी माशाल्लाह, परफ्यूम्स की। अच्छा, सही। और यही नहीं कि अगर कम प्राइस वाले हैं तो उसकी लास्टिंग नहीं है। इवन अगर एक परफ्यूम हमारा ब्लॉसम ड्रीम जो कि वुमेंस का बहुत फेमस और टॉप सेलिंग आइटम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर उसकी मैं बात करूँ तो उसके प्राइस सिर्फ 2000 रुपीज़ है 50 ml के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी लास्टिंग तकरीबन 8 to 12 आवर्स इंडोर लास्टिंग है और बहुत ज़बरदस्त है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को पसंद आता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हम खुशबू की बात कर रहे थे और मैंने एक लेकिन बड़ा मुझे जिक्र खाने किया। की खुशबू खाने की खुशबू आ रही है वो कह रहे हैं खाने की खुशबू क्या बहुत बात है। जोर जोर से पहुंचती अरसला है। को खुशबू सबसे पहले आ जाती है। तो शेफ जल्दी से बता दें, अब मेरे ख्याल से सफाइयाँ हो गई हैं जी, क्या बना रही हैं आज? आज मैं बना रही हूँ क्रीमी ट्रैफल, और जो बहुत झटपट बनेगा, जल्दी बनेगा, क्योंकि लोग अपना नमाज भी पढ़ते हैं, घर के काम भी करते हैं, लेडीज़ थक जाती है, इसलिए हम आसान आसान चीज़ें लाएं जिसमें ज़्यादा देर उन्हें गर्मी ना लगे चूल्हे के आगे पकाने के लिए। इसलिए मैं पहले इंग्रेडिएंट, मिक्स कॉकटेल ले लें या आप कोई भी अपने पास से फ्रूट, जैसे आजकल अंगूर आए हुए हैं, सेब आए हुए हैं, आड़ू आए हुए हैं, आप खुद भी काट सकते हैं, लेकिन वो पानी ज़्यादा छोड़ते हैं। तो जब भी कभी आप सर्व करें तो एंड में बिल्कुल जब आप सब कुछ रेडी कर लें, तो जब कोई गेस्ट आए उसी वक्त फ्रूट ऐड करके देंगे तो आपका कभी लिक्विड ही नहीं होगा। बना के अगर फ्रिज में रख देंगे तो वो फ्रूट अपना पानी छोड़ेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। ये मैंने पूरी 250 ग्राम इसमें मैंने ली है क्रीम, फुल फैट क्रीम है। इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ, हस्बे जायका चीनी डाल दी है मैंने, हाफ बाउल के करीब डाला है। इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह कि हमारी चीनी डिज़ोल्व हो जाए। और अब मैंने इसके अंदर यही कॉकटेल का जो जूस है, सारे फ्रूट्स का जूस है, वो मैं इसमें ऐड करी, क्योंकि हम तो अभी फौरी खा लेंगे ना, तो इसलिए हम ज़्यादा देर वेट नहीं करें, हमने जूस अभी डाल दिया। ठीक है, ये बस चीनी, बस मेरा बोल आज थोड़ा सा अलग कर दीजिएगा पहले ठीक है, हाँ प्लीज़, किसी कैबिनेट में उसको छुपा दीजिएगा। कल ज्यादती हो गई थी थोड़ी। हाँ बहुत बहुत, थोड़ी नहीं ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, इसके अंदर मैं कान में आवाज़ आई है, आज भी होगी। मैंने तो आप इसके छुपा अंदर दें जल्दी से। ये मैंने इसके अंदर फालूदा डाल दिया। अच्छा, खुद बनाया था ये मैं ऑप्शनल है। ये क्या चीज होती है फालूदा? मैं तो समझती थी वो जो काला काला से डला हुआ होता है उसको कहते हैं, आप तो कोई ये सफेद रंग की चीज जो डाल दो। काला काला होता है वो तुग में मलंगा होता अच्छा, सॉरी, है, ठीक ओके। है। वो गर्मियों में पिया जाता है, रमजानों में पिया जाता है कि मैदे की गर्मी उसको जितनी फालूदा भी- नहीं कहते? उसको फालूदा नहीं कहते, फालूदा इन समइयों को बोला जाता है। अब पता चल रहा है मुख्तार कितना अच्छा आपके साथ बंदा बैठा है जो किचन को पूरी अच्छी तरह जानता है। क्या बात है। ये मैंने असल पूरा सारा- शेफ, डाला। अभी तो हम दोनों साथ साथ थे, अभी तो हम टीम बने हुए थे, अभी तो गलत बात हो गई, ये गलती होती है आपने जो है ना देखो एकदम भाई, से-
جو میرا کام ہے نا اس کچن میں بہت زیادتی بات نہیں سن سکتی نا میں اس کے خلاف. ہائے اللہ یہ ٹیچر بن گئی ایک دم. اچھا جو سفید رنگ کی سوئیاں سی ٹائپ کی چیز ہوتی ہے بالکل وہ فالودہ ہے. جی بالکل وہی فالودہ ہوتا ہے اور یہ گھر میں ایزی بن سکتی ہیں. اپنے آپ کسی بھی ڈیزائن کی بنا سکتی ہیں. بہت طرح کے سانچے ملتے ہیں. پھر بھی غلط بات ہے ایک, کیا جو بازار میں فالودہ ملتا ہے اس میں تو ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کو بھی فالودہ کہتے ہیں. وہ فالودہ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی یہی سوئیوں کا فالودہ بولا جاتا ہے. وہ دودھ میں ایڈ کیا جاتا اس ہے. میں وہ بلیک والی چیز بھی ہوتی ہے, آئس کریم بھی ہوتی ہے, کھویا ربڑی بھی ہوتی ہے, کس نام فالودہ ہے وہ فالودہ. تو مجھے کیسے پتا چلے گا اس میں سے فالودہ کون سے ہے؟ دیکھیں فالودہ یہ دیکھیں میری غلطی نہیں ہے اس کا, میں آپ کو بتا دوں فالودہ یہی ہے. کچھ فالودے کھائے جاتے ہیں, کچھ فالودے پیے جاتے ہیں. جیسے کلفی فالودہ ملتا ہے اس کے اندر کیا کرتے ہیں یہی فالودہ ہوتا ہے لیکن کلفی کو کٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے. اور ریڈ کلر کا جو ہمارا بہت فیمس ایک شربت ہے اس کو ڈیکوریشن کے طور پہ ہم اس کو سرونگ پہ ہماری آنکھوں کو اچھا لگے اس لیے ہم اس پہ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو فالودہ ہوتا ہے میں نے اس وقت فالودے کا فالودہ کر دیا, مجھے تو یہ بالکل یہ ہمیں اندازہ ہو گیا سب کو. صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری ڈش ریڈی ہو گئی ہے. دیکھیں کتنی جھٹپٹ بنی ہے, جلدی بنی ہے. اس کے اندر آپ جو دل ہے ڈالیں لیکن بالکل اینڈ میں سرونگ کے ٹائم. آپ ابھی اچھے سے سجائیں, ہم دوبارہ آ رہے ہیں آپ کے پاس. بالکل کیونکہ مختار کوئی سوال پوچھ رہے تھے گیسٹ کے, ہم نے کہا مختار کنٹینیو. کیا بات ہے. بالکل جی, خوشبو کی بات ہو رہی تھی اور ہم جس طرح آپ کو خوشبو بڑی جلدی جلدی آ رہی تھی نا کھانے کی, تو میں نے سوچا کہ مفتی صاحب سے پوچھ لیا جائے خوشبو کے حوالے سے. ہم جب بات کر رہے تھے کہ خوشبو سنت ہے, اس کو تھوڑا سا میں چاہوں گا الیبریٹ کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو میرا پسندیدہ موضوع ہے کیونکہ میں خود عاشق خوشبو بھی ہوں ماشاء اللہ. اور ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی انسان کوئی عمل کرتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ اس کی نسبت سنت کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ ضرور ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو حقیقت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں عدیل بھائی نے نامکمل بات کی ہے, مکمل بات ان کو کچھ کلوز میں دینا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ اپنے حجرے مبارک سے نکلا کرتے تھے تو صحابہ کرام نے فرمایا ہم ان کو دیکھے بغیر پہچان لیتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ حجرے رسول سے باہر آ چکے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایسی خاندانی قسم کی خوشبوئیں لگائی ہوئی ہوتی تھیں. اور بالخصوص خوشبوؤں کے اندر آرگینک خوشبو, بخور, عود, اسی طریقے سے جو ہے وہ گرین کلر کی خس ہوتی ہے وہ, تو آپ علیہ الصلوۃ کو بڑی محبوب تھے. یہاں تک آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ انسان جب جنت میں جائے گا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں اکٹھا فرمائے, جب جنت میں جائے گا تو جنت میں تمام تر نعمتیں مکمل ہو جائیں گی. اگر کسی انسان کو جنت میں کاروبار کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ دے دیں اور اجازت دے دیں تو وہ دو چیزیں ہوں گی, ایک کپڑے کا اور دوسرا خوشبو کا. اتنی عمدہ چیز ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ, بہت خوب, بڑی زبردست گفتگو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے نعت کی جانب بڑی اس وقت نعت کی جانب چلیے. جی بالکل چلیں جی بالکل. میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ محمد عمر موجود ہیں. عمر روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے, کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے, کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے, ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. ذکر سرکار کے
वालों की बे निहायत है रिफ़अते खालिद, ये उजाले कभी न सिमटेंगे, ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं, ये उजाले कभी न सिमटेंगे, ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन इकराम, यह वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, एक बार फिर से आपको करते हैं खुशामदीद माह रबीउल अव्वल की स्पेशल ट्रांसमिशन आमद खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। ऐसा ही है। और इससे पहले हमने देखा कि स्क्रीन के ऊपर सेंडेक्टिव का जो परफ्यूम है वो उसकी बड़े हाइलाइट्स हमें नज़र आ रही थी, बड़ा खूबसूरत एक डिज़ाइन है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात जब खुशबू की हो रही थी तो मुनफरिद दो तरह की खुशबुओं के हवाले से भी जिक्र जो है वो हम ज़रूर करेंगे और आपको बताएंगे कि टक्सन लेदर के नाम से, एक है ब्लॉसम्स के नाम से, तो ख़वातीन और मर्द हज़रात के लिए दोनों के लिए बड़ी अच्छी वैराइटीज़ इनके पास मौजूद हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस ट्रांसमिशन का लिंक दे दीजिएगा या आप हमारा नाम ले लीजिएगा, हमारी ट्रांसमिशन का नाम लीजिएगा, आपको अच्छा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब मुफ्ती साहब की जानिब बढ़ेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट से एक सवाल था हमारे पास अस्वा हसना के हवाले से कि अस्वा हसना से क्या मुराद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है अमली तौर पर किस तरीके से हमारे लिए नमूना है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ये सीरत मुस्तफ़ा, सीरतुन नबी, उस्वा हसना इतना खुशबूदार मौजू है कि जब लैल व नहार हो, दिन हो या रात हो, ये तज़किरा चलता ही रहे और इंसान की ज़िंदगी इसी तज़किरे में तमाम हो जाए। एक आशिक रसूल की हुब्ब रसूल का यही तकाज़ा होता है। हकीकत तो ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने मबऊस किया हमें कुरानी तालीमात सिखाने के लिए और इंसान को उसकी नेचर सिखाने के लिए कि उसको दीन फितरत के ऊपर किस तरीके से ढाला जाता है। यहाँ पर एक बात मैं वाज़ेह तौर पे बताता चलूँ कि बाज़ अफराद का ये सवाल होता है कि आज हमारे लिए दीन पर अमल करना मुश्किल होता है और सहाबा कराम के लिए इतना आसान कैसे था। इसका सिंपल और शॉर्टकट जवाब ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबा कराम थे उन्होंने कुरान करीम के नुकूश को अपने नफूस में तब्दील कर लिया था। गोया कि उनकी पूरी ज़िंदगी सुबह से लेकर रात तक की सारी ज़िंदगी उनकी जो है कुरान सुन्नत के मुताबिक ही गुज़र रही होती थी। यहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न उस्वा हसना को देखें, उनकी सीरत को देखें और फिर उनकी ज़िंदगी के हयात तय्यबा के बहुत सारे वाक़यात को देखें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर बड़े कठिन मराहिल आए। ताइफ़ के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए और वहाँ पर जाकर उनको तबलीग़ की कि अल्लाह की तरफ आ जाओ और फिर इस्लामी तालीमात का उनको बताया। उन्होंने न सिर्फ ये कि उससे इनकार किया बल्कि ऐसी पत्थरों की बारिश की कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर से लेकर पाँव तक लहू लुहान हो गए। एक फ़रिश्ता हाज़िर हुआ, या रसूल अल्लाह आप हुक्म दें मैं दोनों पहाड़ों को कुछ दो पहाड़ों के दरमियान में ताइफ़ वालों को कुचल कर रख देता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। एक और फ़रिश्ता आया कि आसमान का फ़रिश्ता नाजिल हुआ और कहा आप हुक्म दें मैं हवाओं के ज़रिए से उठा कर इनको ज़मीन पर फेंक दूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। ज़मीन का फ़रिश्ता हाज़िर हुआ, या रसूल अल्लाह हुक्म दें मैं इनको ज़मीन के अंदर धंसा दूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, बल्कि ये फरमाया कि अगर ये ईमान नहीं लाते तो कोई बात नहीं, इनके आने वाली नस्लें इस बात का इकरार करेंगी कि अल्लाह एक है। खंदक के मौके के बाद, ग़ज़वे खंदक के बाद मक्का के अंदर कहत साली आ गई और ये मक्का के वो लोग हैं जिन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ा सताया, यहाँ तक कि इतना जुल्म सितम किए कि आप अलैहिस्सलाम को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। खंदक के मौके के बाद पूरे मक्का के अंदर कहत साली हो गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो लोग जिन्होंने आपके ऊपर जुल्म किया था 300 दीनार भिजवाए, जो आजकल लाखों की सूरत में बनते हैं, भिजवाए वो उन लोगों के लिए जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम पर जुल्म किया, उनके लिए 300 दीनार भिजवाए और कहा कि इनके ऊपर खर्च करो और इनको खिलाओ पिलाओ। वहाँ के जो मुशरिकीन थे वो हैरान हो गए और कहने लगे मैं कुर्बान जाऊँ या रसूल अल्लाह, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर जुल्म और सितम की फ़िज़ा आम की हुई थी और आप हमारे ही भूख मिटाने के पीछे लगे हुए हैं। मुझे वो वाक़या याद आता है कि एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो रहे थे। एक बद्दू कहते हैं अरबी में देहाती को, एक देहाती आया
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کھینچی اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی کے اوپر یوں لگائی اور فرمایا آج کون بچائے گا مجھے تم سے، آج کون تمہیں مجھ سے بچائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس بدو کے ہاتھ کانپنے لگے اور ہاتھوں سے وہ تلوار گر گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ انہوں نے فرمایا بھائی اب تو آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں، اور تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ اس کو قتل کر ڈالیں۔ ظاہر ہے قتل ہی بنتا تھا، وہ شخص جو رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا ہو تو قصاصاً اس کے اوپر قتل ہی بنتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ اسلام قبول کرتے ہو؟ کہا نہیں کرتا میں اسلام قبول۔ کہا اچھا پھر بھی جاؤ تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کیا تبلیغ کی؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، میں تمہیں ایک بہت بڑی سنت نہ بتاؤں اپنی؟ اگر تم نے اس سنت کو اختیار کر لیا تو جنت کے اندر تم میرے ساتھ اور میرے ساتھی ہوگے۔ نہ صرف یہ کہ جنت مل جانا، جنت میں رسول اللہ کا ساتھی ہونا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قدرتا، اگر تم طاقت رکھو، بوجھ ہے بہت زیادہ مشکل ہے، ان قدرتا اگر تم کر سکو تو ان تصبح و تمسی، تو اپنی صبح اور شام ایسے کرو ولیس فی قلبک غش لأحد، اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ، کسی کے لیے بغض نہ رکھنا، کیونکہ یہ اہل جنت کی کیفیت ہوتی ہے کہ ان کے دل ہر قسم کے کینہ سے، ہر قسم کے بغض سے، ہر قسم کے دشمنی سے پاک ہوا کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم جب رات کو سونے لگیں تو ہم اپنے دل سے ہر قسم کے کینہ اور بغض کو مٹا دیں اور پھر سب کے لیے جو ہے معافی کا اعلان کر دیں۔ اگر ہم نے یہ طریقہ اختیار کر لیا، یقین جانے جنت تو ملے گی ہی، جنت میں رسول اللہ کا ساتھ بھی ملے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور اب ہم چلتے ہیں شیف کی جانب۔ شیف آپ کی طرف آ رہے ہیں؟ بالکل آپ آ جائیے، بس یہ ہمیں جیلیز ہیں، میں نے تھوڑی جیلیز بنائی کیا ہے۔ کہہ رہی ہیں آہستہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ یہ جیلیز ہیں، یہ ڈیکوریشن کے لیے میں ڈال رہی ہوں۔ آپ اس کے اندر خود اس میں نے چینی کی کوٹنگ کی ہوئی ہے۔ صحیح، آپ نارمل بھی ڈال سکتے ہو جو ہے، کیونکہ تھوڑی کلرفل چیز اچھی لگتی ہے۔ اور جب ہم سب سے پہلے ہم تو کھانا آنکھوں سے کھاتے ہیں، پھر ہم منہ کھاتے ہیں منہ سے، کیونکہ ہم جب بھی کسی بوفے وغیرہ میں جاتے ہیں ہم پہلے دیکھتے ہیں کس کی شکل اچھی لگ رہی ہے، کون سا کھانا اچھا ہے، کس کے پاس سے زیادہ خوشبو آ رہی ہے، وہ کھانا چاہیے۔ پریزنٹیشن آپ کہہ رہی ہیں وہ زیادہ بیٹر کرتی ہے؟ وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ آپ گھر میں کسی کو، اپنے بھائی کو دیں، اپنے ہسبینڈ کو دیں، کسی کو بھی کھانا دیں، بہت اچھا پریزنٹیشن کر کے دیں، کلرفل دیں، کلر خراب نہ ہونے دیں کھانے کا، تاکہ اسے دیکھ کے دل بھی چاہے اسے کھانے کا۔ ٹھیک ہو گیا، تو آپ یہ ڈش جو ہے آپ نے ڈش آؤٹ کر دی ہے؟ بالکل کر دی ہے، بہت جھٹپٹ بننے والی ڈش ہے۔ سب بنا اور ضرور بتائیں کیسی بنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، چلیے جی ہم تو بعد میں اس کو اینڈ میں ٹرائی کریں گے اور کل بتائیں گے، لیکن کل جو آپ نے ربڑی والا وہ ملک بنایا تھا بہت ٹیسٹی تھا، بہت اچھا تھا۔ ہم نے کہا اس کا فیڈ بیک آپ کو دے دیں۔ بہت تھینک یو سو مچ ارسلہ کہ آپ نے فیڈ بیک دیا، مجھے بہت اچھا لگا۔ اب یہ بھی کھا کے کل بتائیے گا انشاءاللہ، کل ضرور بتائیں گے، ڈفرینٹ چیز لے کر آئیں گے اچھی سی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب گیسٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ ابھی میٹھے میٹھے کی بات کری تھی، خوشبوئیں بھی ہوتی ہیں نا کچھ سویٹ؟ جی بالکل، نوٹس اس کے ڈیپینڈ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے ذرا اب یہ ہم تو سننے میں بتا رہے ہیں اس کے آپ چینی ڈال دیتے ہیں آپ لوگ، نہیں، کیا ہے ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم جیسے اگر فلورل ہوتا ہے نا، اس میں پرفیوم میں 3 قسم ہوتی ہے، مطلب ایک ہوتی ہے ٹاپ نوٹس ہوتے ہیں، ایک مڈل نوٹ ہوتا ہے اور ایک بیس نوٹ ہوتی ہے۔ تو جب ہم پرفیوم کو اسپرے کرتے ہیں تو فوراً سے جو آپ کو اس میں آتی ہے فریگرنس وہ ٹاپ نوٹس کہلاتی ہے۔ تو جب فلورل ہوتی ہے تو فلورل کے ٹاپ نوٹس آتے ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے میں سویٹ جو کچھ کہتے ہیں نا، یہ تھوڑی سویٹ سی ہے، اس میں کیا فروٹ ڈلے ہوئے ہیں، اس میں کیا ہو رہا ہے مجھے وہ بتائیں۔ اس میں فلورل بھی ہوتے ہیں کچھ، اور جو ہے نا سویٹ میں زیادہ تر فروٹی ہوتی ہے، فروٹی جو فریگرنسز ہوتی ہے نا وہ ہماری اس میں سویٹ کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اس طرح سے ہمارے پاس اگر بلاسم ڈریم کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ فلورل ہے، تو اس کے ٹاپ نوٹس فلورل ہے، تو اس وجہ سے وہ فلورل آتی ہے۔ اس طرح ہمارے پاس ایک ڈارک چام پرفیوم ہے، وہ کافی سویٹ نوٹس کے اس کے ہیں، تو اس میں جو ہمارے فروٹی جو ایپل ہے، اس طرح کے ڈفرینٹ جو سویٹ فروٹس ہوتے ہیں نا اس سے مل کر وہ بنتے ہیں۔ اسی طرح اچھا مارکیٹ کس کی ہے اس وقت؟ فلورل، آپ کہیں گے سب سے اوپر جا رہی ہے؟ سب سے زیادہ جو چلنے والی چیز ہے وہ فلورل ہے، وہ مطلب 90% سب سے پہلا جو ایک ہوتا ہے نا کہ سب سے پہلے یہ والی خوشبو ٹرائی کریں اور امپریشن بنا دیں، تو وہ ذرا بتائیں۔ کہتا ہے ہمارے برانڈ میں یہ سب سے بیسٹ ہے، پریشان ہو گئے، سارے ہی اچھے کہیں گے۔ الحمدللہ وہ سارے ہی اچھے ہیں بالکل، لیکن جو ہمارے بیسٹ سیلنگ ہے وہ ہے، اگر وومنس کی بات کی جائے تو بلاسم ڈریم ہمارا بیسٹ سیلنگ ہے، ٹاپ سیلنگ۔ الحمدللہ وہ ایسا پرفیوم ہے کہ 99% لوگوں کو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہر کسی کی چوائس الگ ہوتی ہے، کہ اگر میں مختار بھائی سے بات کروں تو ان کی چوائس آبویسلی الگ ہوگی، اب
आई थिंक ये टस्कन लेदर का है, टस्कन ओपिलेंस का है बिल्कुल। हमारा परफ्यूम है। लेकिन अगर मैं किसी और से वो कहूँ तो वो टस्कन ओपिलेंस जो है वो थोड़ा टोबैको टाइप है, स्पाइसी के नोट्स हैं उसके, तो वो शायद कोई और पसंद ना करे। ठीक। लेकिन कुछ परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जो 99% लोग पसंद करते हैं, तो उसमें से एक वो मेंस के लिए हमारा है दिलदार स्पोर्ट्स। ठीक हो अब गया। नाम से तो ऐसा लग रहा होगा दिलदार स्पोर्ट्स, लेकिन ये अपने नाम की तरह बहुत ही मुनफरिद है ठीक हो और गया। बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। इसकी सिट्रस जो है और फ्रेश इसकी जो है ना खुशबू है बहुत अच्छी। ठीक। अच्छा, लग्जरी कलेक्शन की हम बात करते हैं, अक्सर बेशतर लग्जरी जो हम कहते हैं ना लग्जूरियस सी हमारे पास चीज़ मौजूद है। ऐसे में ज़ाहिर ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और लोग हम देखते हैं अरसला के महंगे महंगे परफ्यूम खरीदने के आदी होते हैं। ऐसे में अब जिस तरीके से शौक भी है ये। हाँ, तो ये जो जिस तरह लेदर टास्क की मैंने बात की अभी, जिस तरीके से आपने बताया, तो बड़ा महंगा सा एक परफ्यूम है। जी, अब बिल्कुल। डेफिनेटली आप उसी की तरह का उसी मयार का परफ्यूम बनाते हैं, तो Impression जो है। कितनी ज़्यादा जो है वो समझ लें रिजेम्बलेंस होती है। असल में एक तो इसमें बात की जाए अगर एवेंटस क्रीड की, तो एवेंटस क्रीड इस वक्त पाकिस्तान में 1.25 लाख रुपए तक का है, तकरीबन 1 लाख से अबव है 50 ml का। और वही चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ अगर 2750 रुपीज़ का दे रहे हैं और तकरीबन 95% जो है ना वो सिमिलर है उससे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या और बात। मैंने असल में देखें परफ्यूम का काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में, अभी तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जैसे कि इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लेकिन फ़र्क ये है कि मैंने दुबई से पहले इस काम को बहुत सीखने की कोशिश की, फिर यहाँ मैंने इस काम को सीखा। तो हमारी जो इसकी रॉ मटेरियल्स हैं ना वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ से आते हैं, फ्रांस से, दुबई ठीक हो से, गया। और कुछ लोकल्स भी हैं। तो इसलिए मेरी हर एक परफ्यूम के जो इम्प्रेशन है तो यही हमारी कोशिश होती है कि सिमिलर टू ओरिजिनल हो। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। जाते जाते मैं ही आपकी तरफ से मैसेज दे देती हूँ कि इनके परफ्यूम्स को जो है ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर हमारे प्रोग्राम में फीडबैक भी आप दे सकते हैं। और इजाज़त का चूँकि वक्त है तो हम चाहेंगे मुफ्ती साहब से क्विक शॉर्ट सा क्विक मैसेज जो है वो दे दें। इस माशरे से झूठ निकाल दिया जाए, धोखा निकाल दिया जाए, जुल्म निकाल दिया जाए, अगर ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिसने इस माशरे के अंदर जहर का काम कर रहे हैं इस वक्त, अगर ये निकाल दिया जाए तो इस वक्त ये माशरा नबवी माशरा और ये सोसाइटी हमारे यहाँ की सोसाइटी एक नबवी सोसाइटी का रोल किरदार जो है सामने ला सकती है। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हुआ है इजाज़त का। आई होप हमने आज भी कोशिश की है कि आप उसके साथ बैठकर इस महफिल को अच्छा बना सकें और अच्छी बातों पर अमल करने की कोशिश भी कर सकें। कल भी इसी वक्त इसी चैनल पर आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाते जाते बिल्कुल जो अब्दुल बासित से कहेंगे कि आखिरी जो है वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। खुशबू है दो आलम में तेरी गुल चीदा किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझ सा कोई आया कोई आया है ना आएगा जहाँ में देता है गवाही यही आलम का जरीदा खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा।